الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر کچھ فرائض رکھے ہیں اور ان فرائض کی ادائیگی کے طریقے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھلائے. ایک طرف ہم کو حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور پھر فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استنباط کر کے علماء اکرام نے، فقہاء نے محنت کر کے اس کے احکامات ذکر کیے کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے، زکوٰۃ کن پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کب ساقط ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں کون سے قرضے مائنس کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ میں کون سے قرضے نہیں شمار کیے جاتے اور ان قرضوں کی موجودگی میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ تمام احکامات فقہ کی کتابوں میں اور احادیث سے ہم کو ملی. گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ زکوٰۃ دینے سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بات عرض کی تھی زکوٰۃ نہ دینے سے ہمارا نقصان کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید کیوں فرمائی. تو اس کی تفصیل میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید اس لیے عطا فرمائی کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے. پھر اللہ نے جان اور مال کے بدلے میں جنت کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جنت کا فیصلہ فرمانے کے بعد اور ہم کو یہ کہا کہ یہ جان بھی تم اپنے پاس رکھو، یہ مال بھی تم اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوسف بھائی وہ باہر آواز نہیں آ رہی، وہ آدمی اشارے کر رہے ہیں کہ باہر آواز نہیں آ رہی. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جان ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے، پھر ہم نے تم سے خرید لیا ہے، خریدنے کے بعد ہم نے تمہارے ذمے لگایا کہ سارا سال تم اس مال کو استعمال کرو، لیکن جب رمضان آئے یا تمہارا نصاب پورا ہونے کا مہینہ آئے تو اس دن تم 2.5% ہم کو ادا کر دو. اس کے بدلے میں ہم تم کو محافظت کی گارنٹی دیتے ہیں کہ تمہارا مال محفوظ ہو گیا، تمہارا مال حلال ہو گیا اور تمہارا مال پاک ہو گیا. اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ فلسفہ بھی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دل کے اندر جو مال نے جگہ بنا لی ہے وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا
تمہارے دل میں غریب کی محبت آ جائے گی، تمہارے دل میں غریب کی فکر آ جائے گی اور غریب کے دل میں تمہاری محبت آ جائے گی۔ جب ظاہر سی بات ہے تم مال ادا کرو گے اور مال ادا کر کے اس کا خیال رکھو گے تو غریب تمہارا محافظ بن جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے سرمایہ دار نظام میں ہوتا ہے کہ غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور ان میں آپس میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، ایک خود غرض درندہ بن جاتا ہے اور دوسرا حریص درندہ بن جاتا ہے۔ دونوں درندے خطرناک ہیں، خود غرض درندہ بھی خطرناک ہے، حریص درندہ بھی خطرناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا یہ ایک بیلنس لائف کا ترجمان ہے، ایک معتدل زندگی اور معتدل زندگی میں پیش آنے والے معتدل احکامات دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دنیا بھی اچھی کرتے ہیں، آخرت بھی اچھی کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے کی چند چیدہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اس جمعے کو آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور دیگر تفصیلات۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے تملیک المال بغیر عوض لفقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولا، کہ زکوٰۃ کہتے ہیں ایک فقیر مسلمان کو، لفظ پہ غور فرمائیے گا، فقیر مسلمان کہا گیا ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کافر کو نہیں دی جا سکتی۔ آج کل ایسے روشن خیال جو 1400 سال میں کسی عالم نے تحقیق نہیں کی، کسی عالم نے رہنمائی نہیں کی، کسی عالم نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی، جبکہ وہ عربی ادب بھی جانتے تھے، عربی دان بھی تھے، فقہ سے بھی مناسبت رکھتے تھے، حدیث سے بھی مناسبت رکھتے تھے، تمام باتیں ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ایسے روشن خیال محققین پیدا ہو گئے ہیں جو کہنے لگے کہ زکوٰۃ کی رقم کافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایسے روشن خیال کی روشنی ان کو مبارک ہو، ہم کو ایسی روشنی کی بجائے ہمارے علماء کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے صحابہ کی جو روشنی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تملیک المال بغیر عوض، کہ مالک بنا دینا بغیر عوض کے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ کی رقم دی، اس کے بدلے میں چارپائی لے لی، اس کے بدلے میں آپ نے گاڑی لے لی، تو یہ تو تجارت ہو گئی۔ یہاں پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ تجارت نہیں کی جا رہی، یہ اللہ کا حکم ادا کیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے اندر فقیر مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کی رقم میں مالک بنانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا زندوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، مردوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ مردہ جو ہے قبضہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ مردے کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں، ہاں البتہ اگر مردے کا وارث ہے، وہ وارث بھی غریب ہے، آپ نے اس وارث کو پیسے دیے، اس کے ذریعے سے وہ کفن دفن اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم مردے کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں کھدوا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے مسجد بنوا دی، مسجد بنوانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کوئی عمارت رفاہی ادارہ بنوا دیا تو وہ ادارہ قائم ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی تعریف میں بنیادی بات تملیک المال بغیر عوض ہے کہ مال کا مالک بنانا ہے بغیر عوض کے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ فقیر کو دی جائے، امیر کو نہ دی جائے۔ پھر کہا گیا کہ فقیر کے ساتھ ساتھ وہ فقیر مسلمان بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ وہ سید نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک فقیر ہے، مسلمان ہے، لیکن سید ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور جو صدقے کا آیا ہوا تھا اس کو کھا لیا، تو منہ تک پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو انگلی ڈال کے اس کو نکلوایا اور منع فرمایا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے آگے، اور پیٹھ پہ بیٹھ جانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل سجدہ کرتے تھے جب تک وہ بیٹھے رہتے، اور صرف یہ گھر کے اندر معمول نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، اور نماز کے دوران بیٹے جو نواسے ہیں وہ آئے اور آ کر پیٹھ پہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل فرما دیں، اتنا چاہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے کہ گھر تشریف لے جاتے، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتے، اپنے ہاتھ کو زمین پہ رکھتے اور سواری بن جاتے اور حضرات حسنین کو اپنی پیٹھ پہ بٹھاتے اور فرماتے بتاؤ یہ کیسی تمہاری سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہنے کے باوجود جب انہوں نے کھجور منہ میں رکھ لیا تو اس کو قہ قہ کر کے نکلوایا اور منع فرمایا۔ تو لہذا ایک سید تو وہ ہے جو جمعرات کو سید بنے یا سید کے پڑوس میں سید بنے، تو وہ سید مراد نہیں ہے، سید سے مراد وہ سید ہے جو نسباً سید ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا نسب چلتا ہو، حضرت حسین حضرت حسن سے نسب چلتا ہو، تو اس کو آپ مالک نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ہو گئی زکوٰۃ کی تعریف۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم، اور آج کے زمانے میں حساب چاندی سے لگایا جائے گا، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصاب کا حساب لگایا جائے گا انفع للفقراء نصاب سے۔ تو اگر ایک آدمی سونے سے حساب لگاتا ہے تو وہ کئی ہزار میں جا کر صاحب نصاب بنے گا، لیکن اگر چاندی سے لگاتا ہے تو بہت سارے لوگ دینے والے بن جائیں گے، لینے والے نہیں بنیں گے، تو اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا سرکل جب بڑھ جائے گا تو معاشرے کے اندر زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے، اللہ کی رحمت کو گھسیٹنے والے زیادہ ہوں گے، اور زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں گے۔ تو لہذا زکوٰۃ کے لیے ضروری کیا ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس روپیز میں بھی ہے، ڈالر بھی ہے، اور دیگر کرنسی بھی ہے، تو اس صورت کے اندر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے بقدر سارے پیسوں کو جمع کر کے یہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اور اس کے بعد جتنا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ حساب کر کے اس کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکالی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس چاندی 20 تولہ ہے، سونا 4 تولہ ہے، اور باقی ساری کرنسی پراپرٹی ہے، تو یہ آدمی زکوٰۃ کے سرکل سے نکلے گا نہیں، بلکہ سب کو ملا کر اس کو صاحب نصاب قرار دیا جائے گا، اور صاحب نصاب قرار دینے کے بعد اس کے ذمے زکوٰۃ لگا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں۔ اب عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق یتیم اور بیوہ ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم میں 8 اصناف بیان کی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل، یہ سارے الفاظ آتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گو کہ وہ اپنے شہر کے اندر مالدار ہے لیکن
پیش آ گئی تو اس کو زکوٰۃ سے تعاون کا ہاتھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مجاہدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مجاہدین کو اسلحہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجاہدین وہ مجاہدین ہیں جو واقعتاً اعلان کلمت اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب مجاہدین کا نام بدنام کرنے کے لیے، بٹا لگانے کے لیے، تو وہ تو تباہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کی بھی تباہی کا خوف۔ تو صحیح مجاہدین جو علماء کی سرپرستی کے اندر اور جو واقعتاً استعماری طاقتوں سے نبرد آزما ہے، ان کے لیے ان کو آپ اسلحہ دے سکتے ہیں، ان کو آپ لباس دے سکتے ہیں، آپ ان کو دوسری چیزیں دے سکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ جس شخص پہ واجب ہوتی ہے اس شخص کو صاحب نصاب ہونا سال بھر کے اندر ضروری۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپے آئے اور وہ 52 تولہ چاندی کا مالک تھا، اب 100 روپے اور آ گئے تو اب جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب باقی رہ گئے مزید 100 روپے جو آئے اس کے اوپر دوبارہ سال گزرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ صاحب نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں۔ یعنی سال کے شروع میں ایک آدمی 52.5 تولہ چاندی کا مالک تھا، سال کے آخر میں 52.5 تولہ چاندی کا مالک تھا، تو اب یہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چاہے بیچ کے اندر وہ کچھ دنوں کے لیے بالکل خالی ہاتھ ہو گیا ہو، اس کے باوجود سال کے شروع میں اس کو صاحب نصاب تھا، سال کے آخر میں صاحب نصاب تھا، تو اس کو صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور صاحب نصاب سمجھ کر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے جو بڑی نازک ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے، وہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب صاحب نصاب ہوا تو اس کا مہینہ وہ شمار کیا جائے گا جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، رمضان میں وہ زکوٰۃ ہے۔ ہر ایک آدمی کا صاحب نصاب ہونے کا سال الگ الگ ہے۔ کوئی جنوری میں صاحب نصاب ہوا، کوئی فروری میں صاحب نصاب ہوا، کوئی رجب میں صاحب نصاب ہوا، کوئی شعبان میں صاحب نصاب ہوا۔ تو اب ہر آدمی کا سال الگ الگ وقتوں میں پورا ہوگا۔ اور اس تاریخ کا نام یاد رکھنا ضروری ہے۔ وجہ پوچھیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی صاحب نصاب ہوا یکم رجب کو، اگلے سال دیکھا جائے گا کہ وہ یکم رجب کو صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ اگر وہ یکم رجب کو صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اور اس سال کے درمیان میں جو پیسہ آیا گیا وہ سارا پیسہ شمار کیا جائے گا، جو چلا گیا وہ مائنس ہو جائے گا، یعنی جو کھا لیا پی لیا چیزیں خرید لی وہ مائنس ہو جائے گا، اور جو پیسہ اس کے پاس رہ گیا چاہے وہ یکم رجب سے ایک دن پہلے پیسہ آیا، وہ سارا یکم رجب کو شمار کر کے اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب اگر ایک پیسہ آ رہا ہے 2 رجب کو، ایک پیسہ آ رہا ہے 3 رجب کو، ایک پیسہ آ رہا ہے 6 رجب کو، تو یہ سارا پیسہ اگلے سال کے حساب میں جائے گا۔ اب لوگوں کے پاس تاریخ لکھی بھی نہیں ہوتی، تو تاریخ لکھی بھی نہیں ہوتی تو اس کے اندر اس بات کا خطرہ موجود رہتا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کے پیسے وہ شمار نہ کرے، یعنی جو ایک دن پہلے پیسے آئے اس کو شمار نہ کرے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کا کچھ پیسہ آپ کے مال کے ساتھ ملا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں مال خطرے میں رہے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ نے زیادہ نکال دیا وہ تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر کم نکال دیا تو اس میں نقصان ہوگا۔ اب ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر یکم رجب تک 2 لاکھ روپے تھے، تو اس کے اوپر 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ ایک آدمی کے پاس 3 رجب کو 3 لاکھ روپے مزید آ گئے، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کے بعد 5 لاکھ روپے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو اس کو ادا کرنی ہے صرف 2 لاکھ پہ ادا کرنی ہے۔
کیونکہ اس کے پاس جو 3 لاکھ روپے مزید آئے ہیں وہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد آئے ہیں، تو زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے جو آئیں گے وہ نصاب میں شمار کر لیے جائیں گے، زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد جو آئیں گے وہ اگلے سال میں شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں ہم پورے رمضان زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں۔ آپ بے شک پورے رمضان زکوٰۃ نکالیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ حساب کر کے نکالیے، لم سم اللہ سے سودا نہ کیجیے کہ اللہ میاں سے کہیں میں نے اتنی نکال دی، اللہ میاں آپ حساب کر لیجیے گا، مائنس پلس کر کے ایڈجسٹ کر لیجیے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم حساب کریں، حساب کرنے کے بعد اپنے پاس نوٹ کر لیں، نوٹ کرنے کے بعد ہم بھلے پورا رمضان نکالیں، پورا سال ادا کرتے رہیں، آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ آپ بس یکم رجب کوئی پوری رقم ادا کر دیں، آپ پورے سال نکالتے رہیے، آپ کو گنجائش ہے، لیکن حساب اپنی تاریخ میں کر لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس کتنی رقم نصاب کے سال پورا ہونے کے وقت موجود ہے۔ جتنی رقم موجود ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور آپ اس کو لاکھ 2 لاکھ میں سمجھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہوں گے یہ تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ کروڑوں کے مالک ہیں اور مختلف شکلوں میں ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان تمام پیسوں کا حساب کرنا 2 منٹ کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اہتمام ہو جائے، رجب سے پہلے ہی اہتمام ہو جائے کہ یکم رجب تک میرے پاس کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، کیا کیا چیزیں میرے پاس موجود۔ یہ تو ہو گیا زکوٰۃ نکالنے کا تاریخ کا معاملہ، زکوٰۃ کے نصاب کا معاملہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ میں آدمی کے پاس سونے چاندی سے قیمتی چیزیں بھی ہیں، مثلا ٹائٹینیم ہے، اب یہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے اس کو نصاب کے مال میں شمار نہیں کیا ہے۔ سونا اور چاندی یہ تو زکوٰۃ میں شمار کیا گیا ہے جس شکل کے اندر بھی ہو، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سونا اگر کنگن کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران کچھ عورتوں کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں کنگن تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا حق ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ کنگن جو ہے آگ کے بن جائے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب تو ہم ادا کر رہے ہیں پیسوں کی شکل میں، لیکن سونا چاندی جو زیور کی شکل میں ہے ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی ہے، اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ سونا چاندی جس شکل کے اندر بھی ہو، چاہے استعمال کی شکل میں ہو یا تجارتی مال کی شکل میں ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو یا ٹکلیوں کی شکل میں ہو اور پیس کی شکل میں ہو، سب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس ٹائٹینیم ہے، وہ آپ کے پاس اگر اپنے ذاتی استعمال کیے چاہے وہ لاکھوں کا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں البتہ سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، اب مال تجارت کے اندر عموم ہے، چاہے وہ مال تجارت کے اندر گھاس پھوس ہو، مال تجارت کے اندر کچرا ہو، مال تجارت کے اندر کوئی بھی شکل ہو، اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آپ تجارت، بہت سے لوگ بھوسے کا کاروبار کرتے ہیں، بہت سے لوگ ردی پیپر کا کاروبار کرتے ہیں، بہت سے لوگ کوڑا کرکٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کوڑا کرکٹ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ تجارت ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب میں سونا، چاندی اور مال تجارت جس شکل کے اندر بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہا ہے۔ 3-4 باتیں یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ذاتی استعمال کے لیے گھر لیتا ہے، ایک آدمی اپنے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی لیتا ہے، تو یاد رکھیے گھر جتنے کروڑ کا بھی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، گاڑی جتنی لاکھ کی بھی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ایک آدمی نے گھر لیا ہے انویسٹمنٹ پرپس پہ، اب انویسٹمنٹ کی 2 صورتیں ہیں۔ انویسٹمنٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو کرائے پہ چلاؤں یا میں اس دکان کو کرائے پہ چلاؤں، تو یاد رکھیے اس نوعیت کی اگر انویسٹمنٹ ہوگی جس کو کرائے پہ دینا ہے تو اس کے کرائے کو نصاب میں
شمار کیا جائے گا، چاہے وہ گھر کتنے کروڑ کا ہو وہ حساب میں نہیں آئے گا۔ دکان جتنی کرائے پہ ہے اور اگر وہ کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو کرایہ جو آپ کے پاس حساب کرتے وقت بچے گا اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر حساب کے وقت کرایہ بچا ہی نہیں، سارا کا سارا استعمال کر لیا تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے آپ کے پاس 40 دکانیں ہوں، چاہے آپ کے پاس 50 دکانیں ہوں، کرائے پہ چل رہی ہیں تو اس کے کرائے پر ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی زمین خریدتا ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، ابتدائی نیت کا اعتبار، اس نے ابتدائی نیت کی کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے تاکہ جب پیسے بڑھ جائیں گے تو میں بیچ دوں گا، تو یاد رکھیے اس زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے اور موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس دکان پر زکوٰۃ ہے اور موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اس گھر پہ زکوٰۃ ہے، موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے گاڑی اس لیے لی ہے تاکہ آپ فروخت کریں گے تو یہ بھی مال تجارت ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں گاڑی خرید لیتے ہیں، کچھ مہینے چلاتے ہیں پھر آگے نکال دیتے ہیں، پھر کچھ مہینے چلاتے ہیں پھر آگے نکال دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے گا یہ تجارتی مال ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک آدمی نے گھر خریدا اور خریدتے وقت اس نے نیت کی میں اس میں رہوں گا، دکان خریدی، دکان خریدتے وقت اس نے نیت کی کہ میں اس دکان کے اندر خود بیٹھ کے کاروبار کروں، اور اس کے بعد 1 مہینے بعد اس نے سوچا کہ میں کاروبار یہاں نہیں وہاں کروں گا، میں اب اس دکان کو فروخت کر دوں گا، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں فلاں علاقے میں گھر لوں گا وہاں رہوں گا۔ تو یاد رکھیے چونکہ ابتداءً آپ کی نیت استعمال کی تھی، بعد میں آپ نے کاروبار کی نیت کی تو یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں بک گیا اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو ایسی صورت میں اس پیسوں پر زکوٰۃ آ جائے گی، لیکن ابھی تک بکا نہیں ہے، آپ نے بیچنے کی نیت کی ہوئی ہے تو اس نیت سے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے پہلے مکان خریدا اس نیت سے کہ میں بیچوں گا اور بعد میں نیت کی میں رہوں گا، تو یاد رکھیے اس مکان پر زکوٰۃ آتی رہے گی اور مارکیٹ ویلیو سے آتی رہے گی۔ تو پہلی نیت کا اعتبار ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو یاد رکھیے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ ولادت کا رشتہ اور نکاح کا رشتہ، یہ 2 رشتوں کے اندر آپس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ان 2 رشتوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، اور دیگر جو مختلف اطراف کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو دے رہا ہے، بیوی شوہر کو دے رہی ہے، جیسے آج کل ایک فارمولہ نکلا ہوا ہے کہ پیسے ہیں، اب مثلا ایک آدمی یکم رمضان کو صاحب نصاب بنا تھا، اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان آنے سے 1 مہینہ پہلے شعبان میں وہ سارا پیسہ اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا۔ اب بیوی کے اکاؤنٹ میں شفٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے بیوی پہ سال پورا نہیں ہوا، جب بیوی پہ سال پورا نہیں ہوا تو ادھر سے بھی بچ گئے ادھر سے بھی بچ گئے، تو یہ اللہ میاں کو دھوکہ دینا ہے۔ شرعی اعتبار سے تو یہ فتویٰ دیا جائے کہ بے شک آپ صاحب نصاب نہیں رہے کیونکہ آپ نے سارا بیوی کو دے دیا، اور بیوی صاحب نصاب ابھی بنی ہے، اس میں سال پورا نہیں ہوا تو اس لیے اب آپ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں کر سکتے، اب بیوی کے نام پہ لکھا ہوا۔ اب اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان میں بیوی نے شوہر کے نام پہ کر دیا، اب اللہ میاں کو ڈاش دے رہے ہیں یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ خوشحال بھی رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے مال میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ پریشان حال رہتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ذہنی اذیت، ٹینشن، کچھ نہ کچھ رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حفاظت کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ یتیم اور بیوہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یتیم ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو بھی بیوہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے یتیم ہونا زکوٰۃ کا سبب نہیں ہے،
یتیم ہو اور ساتھ ساتھ وہ مسکین بھی ہو، فقیر بھی ہو، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک یتیم ایسا ہے کہ وہ خود صاحب ثروت ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اور نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ کا سبب نہیں ہے۔ کوئی اگر بیوہ ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کے شوہر نے اس کے حساب میں اچھے خاصے پیسے چھوڑے ہو، وہ خود صاحب نصاب ہو، اور ایسی بہت سی بیوائیں ہیں جو چلتے پھرتے یتیموں مسکینوں کی بہت ساروں کی کفالت کر سکتی ہیں، تو لہذا نفس بیوہ ہونے کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ بیوہ بھی ہو اور مسکینہ بھی ہو، بیوہ بھی ہو فقیرہ بھی ہو، تو اس صورت کے اندر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے کارخانے کے اندر کس مال پر زکوٰۃ ہے، کس مال پر زکوٰۃ نہیں۔ تو یاد رکھیے خام مال جتنا بھی ہے، یعنی آپ کپڑا بنا رہے ہیں، دھاگا لے کے آئے ہیں، یا کوئی اور صورت ہے آپ کے خام مال کی، تو جتنی بھی خام مال ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی۔ لیکن جو جامد مال ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے مشینریز لی، آپ نے مثال کے طور پر فیکٹری لی ہے، آپ نے مثال کے طور پر لوڈنگ آف لوڈنگ کرنے کے لیے گاڑی لی ہے، یہ تمام جامد مال ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا، چاہے کروڑوں کی مشینیں ہو، چاہے کروڑوں کی فیکٹری ہو۔ جس چیز کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس چیز کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بشرطے کہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ کی ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی نے ایسی حماقت کی، مثال کے طور پر اس نے فیکٹری خریدتے وقت نیت کی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، اور ساتھ ساتھ اس میں کاروبار بھی شروع کر دیا، تو اب اس کو دو طرف سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک تو چونکہ وہ جو فیکٹری ہے وہ خود اس نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو مال تیار کیا وہ بھی مال زکوٰۃ ہے، مال تجارت ہونے کی وجہ سے، تو دو طرف سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس لیے جب آپ خرید رہے ہیں تو اس وقت سوچ لیجئے کہ آپ کس غرض سے خریدیں، حتیٰ کہ اگر خریدتے وقت آپ نے نیت ہی نہیں کی، آپ تذبذب کے اندر سے بک گیا تو بیچ دوں گا، بیٹھ کے کاروبار کر سکا تو کر لوں گا، یا پڑی رہے گی ایسے ہی خرید رہا ہوں، تو چونکہ نیت کا تعین نہیں ہے تو ایسی چیز پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بکے گی نہیں۔ اگر آپ نے نیت ابتداء نہیں کی، تذبذب میں تھے، بغیر نیت کے خرید لیا، تو اب اس مال کے اوپر چاہے وہ کروڑوں کی دکان ہو، کروڑوں کا فیکٹری ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اب ٹرانسفارمر پھٹ گیا، تو بات یہ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، فتنے کا زمانہ ہے، اس لیے ایسی آوازوں سے وحشت ہو جاتی ہے، ہمیشہ اللہ سے اپنی حفاظت مانگنی چاہیے، اللہ ہی حفاظت دینے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ آفتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرنے لگیں گے، ہم بچوں کی صحیح تربیت کرنے لگیں گے، اپنی بیوی کی صحیح تربیت کرنے لگیں گے، اپنے گھر کی صحیح تربیت کرنے لگیں گے، اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کرنے لگیں گے، تو اور حرام مال کا لقمہ پیٹ میں جانے نہیں دیں گے، تو اولاد بھی صحیح ہوگی، گھر بھی صحیح ہوگا، اور فتنے والے لوگ بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ آج ہوا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دی۔ اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، اس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ آ رہی، اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، تو ان پہ کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ اور وہ کیا کرتے ہیں، 4-5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکال دی، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے زیادہ ہی نکال دی ہوگی، اپنے آپ کو تسلی دے رہے۔ یاد رکھیے اگر ایک پینی بھی زکوٰۃ کے مال کی آپ کے حساب میں ملی ہوئی ہے تو آپ کا مال خطرے کے اندر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال کے ساتھ، جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کی رقم مل گئی فَأَهْلَكَتْهُ، وہ مال کو ہلاک کر دے گا، زکوٰۃ کا پیسہ وہ مال کو ہلاک کر دے گا۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ حادثہ رونما ہوا، اطراف کے اندر ساری چیزوں کو نقصان ہو گیا، لیکن زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے والا محفوظ رہا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کا مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فیکٹری کی کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا سال یا زکوٰۃ کا مہینہ ہر ایک کا الگ ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہ سب کا مہینہ زکوٰۃ کا رمضان کا مہینہ ہے. کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا رجب میں، کوئی ہوا شعبان میں، کوئی ہوا جمادی الاولیٰ میں، کوئی ہوا جمادی الثانیہ میں، تو وہ مہینے الگ الگ ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی آدمی ایڈوانس زکوٰۃ نکال رہا ہے تاکہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے تو اس کو وہ اجر مل جائے گا. وہ حساب کر لے، اندازہ کر لے. اب ایک مسئلہ آتا ہے قرضوں کا. انسان کے اوپر قرضے ہوتے ہیں. اب قرضے ہوتے ہیں تو کون سے قرضے اس میں مائنس ہوں گے، منہا کیے جائیں گے، اور کون سے قرضے منہا نہیں کیے جائیں گے. اس بات کو سمجھ لیجیے. قرضے پہلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک واجب الوصول قرضہ ہے، ایک واجب الادا قرضہ. یعنی ایک قرضہ وہ ہے جو آپ کو لوگوں سے وصول کرنا ہے، ایک قرضہ وہ ہے جو لوگوں کو آپ کو ادا کرنا ہے، آپ لوگوں کو ادا کریں گے. تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے. واجب الوصول قرضہ مثال کے طور پر آپ نے ادھار پر لوگوں کو 6 مہینے کے ادھار پر چیزیں دی ہوئی. اب آپ کب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ وہ قرضے جو لوگوں کے اوپر ہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آ جاتے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آ جائیں گے تو گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ اس پر آ جائے گی. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ کسی نے قرضہ لیا تھا اپنے پاس اور 2-3 سال سے ادا نہیں کیا تو 2-3 سال کی آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جس دن اس نے ادا کیا تو 3 سال پچھلی زکوٰتیں دینی پڑیں گی، اس وقت مشکل ہو جائے گی. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے ہر سال زکوٰۃ کے مال میں اس کو شمار کر لیجئے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجیے. جب 2 سال بعد 3 سال بعد وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کی پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا ہوئی بھی ہوگی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. ورنہ زیادہ رقم، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کروڑوں کا مالک ہے لیکن کیش شکل میں اس کے پاس لاکھوں نہیں ہے، ہزاروں نہیں ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ تو اب اس کے اندر یہ صورت بھی ہے کہ جو مال تیار کیا ہے وہ مال ادا کر دے. مثلا کپڑا تیار کیا تو کپڑے کو زکوٰۃ میں دے دے. مثلا کاغذ تیار کیا کاغذ کو زکوٰۃ میں دے دے اور اس کے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل کے اندر ایک قرضہ وہ ہے جو کہ واجب الادا ہے. واجب الادا قرضے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لیتا ہے. مثلا بیٹی کی شادی کرنی ہے یا کسی کا علاج معالجے کے لیے لینا تھا یا گھریلو کوئی ضرورت پیش آ گئی اچانک ناگہانی، اب آپ کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا تو اس صورت کے اندر وہ قرضہ تو مائنس ہوگا کیونکہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا. ایک قرضہ وہ ہے جو انسان اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیتا ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک فیکٹری تھی، وہ چاہ رہا 2 فیکٹریاں کر لوں، اس نے قرضہ لے لیا. قرضہ لینے کے بعد اس نے دوسری فیکٹری ڈال دی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے قرضہ اتنا لیا ہے جتنی فیکٹری اس کی پہلی والی ہے تو پھر کوئی بھی صاحب نصاب نہیں بنے گا. تو یاد رکھیے وہ قرضہ جو کہ آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیا ہے اس قرضے کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس قرضے سے خام مال کتنا خریدا ہے اور جامد مال کتنا خریدا ہے. آپ نے جو خام مال خریدا ہے مثلا آپ نے جان خرید لیا، آپ نے جو ہے جس چیز سے آپ کا را مٹیریل، جس سے آپ کا مٹیریل تیار ہوتا ہے وہ آپ نے خریدا ہے تو اس صورت کے اندر خام مال والا قرضہ تو مائنس ہوگا. لیکن وہ قرضہ جس سے آپ نے فیکٹری کی چیزیں خریدی، مثلا آپ نے نئی مشینری خریدی، آپ نے جگہ خریدی تو وہ مائنس نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب یہ کہ آپ نے 5 کروڑ روپے قرضہ لیا، 2.5 کروڑ کا آپ نے مال خریدا خام مال اور 2.5 کروڑ کی آپ نے مشینری اور فیکٹری خریدی تو 2.5 کروڑ مائنس ہوں گے، 2.5 کروڑ مائنس نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خام مال تو ویسے ہی زکوٰۃ میں آ رہا ہے اور یہ جامد مال ہے وہ آپ نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لیا ہے، لہذا اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا، اس کو قرضے کے اندر مائنس نہیں کیا جائے گا. گویا کہ آپ مقروض 2.5 کروڑ کے ہیں، آپ 5 کروڑ کے مقروض نہیں. یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب مسئلہ آتا ہے کمپنیوں کے شیئرز کا. کمپنیوں کے شیئرز آدمی خریدتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے خریدے شیئرز 2 نیتوں سے. ایک نیت یہ تھی کہ یہ شیئرز میں جب بڑھ جائیں گے میں بیچ دوں گا،
اور ایک شیئر اس لیے خریدے کہ سال کے اوپر جو اس پہ مجھے پروفٹ ملے گا وہ کمپنی کا پروفٹ لوں گا. تو گویا کہ دونوں کی حیثیتیں الگ الگ ہو گئی. ایک کی حیثیت مال تجارت کی ہو گئی اور ایک کی حیثیت کیپٹل گین کرنا ہو گیا. کیا مطلب یہ کہ آپ نے ایک خریدا شیئر 100 روپے کا اور وہ شیئر ہو گیا 150 روپے کا, تو آپ کے 150 روپے کے حساب سے آپ زکات ادا کریں گے. اور آپ نے وہ شیئر جو کہ آپ نے اس لیے خریدا ہے تاکہ آپ کمپنی کے مستقل شیئر ہولڈر بن جائیں اور آپ کو سالانہ منافع ملتے رہے, تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ کمپنی کے کتنا مال خام ہے, کمپنی کا کتنا مال جامد ہے اور کتنا مال کیسا ہے, یہ کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو رپورٹ دیتی. تو اس رپورٹ کے حساب سے دیکھ لیجئے, اور دیکھنے کے بعد جو جامد مال ہے, مطلب مشینریاں ہیں, 100 روپے کا شیئر ہے, اس میں 60 روپے کی مشینریز ہیں اور اس کے سامان وغیرہ ہے, تو وہ مائنس ہو جائے گا. باقی 40 روپے جو بچے ہیں اس 40 روپے پہ آپ زکات دیں گے. اور اچھا یہ ہے کہ آپ زکات گن کر دیں, آپ پورے پہ دے دیں, احتیاط کا تقاضا یہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو کمپنی کی تفصیلات لے لیجئے, اس کے جتنے پرسنٹ جامد ہوں گے وہ جامد کو مائنس کر دیا جائے گا, اور جو خام مال کی شکل میں ہوں گے, مال تجارت کی شکل میں ہوں گے, اس کو جو ہے شمار کر کے اس کے اوپر زکات ادا کی جائے گی. یعنی 60 روپے کے اوپر زکات نہیں ہوگی, 40 روپے پہ زکات ہوگی. یہ چند موٹے موٹے بنیادی مسائل ہیں زکات کے, جو مختلف اوقات میں مختلف لوگ پوچھتے رہتے تھے, تو اس کو جمع کر کے اور اس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور مزید تفصیلات کے لیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے شہر کے اندر بڑے بڑے جامعات ہیں, جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن, اس میں دارالفتہ ہے, بڑے بڑے مفتیان اکرام موجود ہیں, جامعہ فاروقیہ ہے, دارالعلوم ہے, احسن العلوم ہے, اور بہت سارے جامعات ہیں جہاں پر بڑے بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے جا کے آپ مزید تفصیلات معلوم کر کے آپ زکات ادا کریں. اور زکات کے سلسلے میں یاد رکھیے, زکات اہتمام سے ادا کرنے کا نام ہے, زکات پھینکنے کا نام نہیں. اور یاد رکھیے, زکات ادا نہ کرنے کی صورت میں دنیا تو گزر جائے گی, آخرت گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے زکات ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ زکات ادا کریں پورے سال کے اندر. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یکم رمضان کو سارے پیسے نکالیں, کیونکہ آدمی جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کا پیسہ ہر وقت رولنگ میں رہتا ہے, اور وہ اس پیسے کو جو رکا ہوا ہے اس کو خیر نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے پیسہ سرکولیشن میں رہے. اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ پیسہ سرکولیشن میں رہے, غریب کے پاس بھی جائے, امیر کے پاس بھی جائے, غریب کے پاس بھی جائے, امیر کے پاس جائے, تاکہ صلہ رحمی اور خیر کے کام. یہ تو زکات کے مسائل ہیں. اب ایک مسئلہ آخری, وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں بہت سارے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے, ان کو نقل مکانی کرنا پڑا, اور نقل مکانی کرنے کے نتیجے میں ان کو افطار کے سامان کی بھی ضرورت ہے, ان کو دیگر انسانی جو ضروریات کے لیے پیسہ چاہیے وہ ضروریات بھی ہیں, تو ان کے اوپر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے. اور ہمارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن, آپ نے دیکھا کسی بھی موقع پہ پیچھے نہیں رہتا, چاہے دینی موقع ہو یا دین کے احکامات کو پورا کرنے کا موقع ہو, یا دینی مسائل کو سمجھانے کا موقع ہو, یا دینی قیادت کا مسئلہ ہو, یا دینی صورت میں مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا مسئلہ ہو, یہ جامعہ آگ پیش رہتا ہے. زلزلہ زدگان کے اندر بھی جو اس کی خدمات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مقدس اللہ العالی پیرنا سالی کے اندر گئے, دور دراز علاقے میں, وہاں پر اپنے نوجوان علماء اکرام جو خدمات انجام دے رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی, 200 لڑکیوں کا نکاح کیا اور بہت سارے ذمہ داریاں ادا کی. پھر اسی طریقے سے سیلاب زدگان کا مسئلہ آیا, بلوچستان کا مسئلہ آیا. ہر موقع پہ جامعہ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, اس کے احساس کو سمجھتے ہوئے اس فریضے کو ادا کیا. ابھی جو IDPs کا مسئلہ آیا ہوا ہے اور اس کے اندر لوگ نقل مکانی کر کے مختلف جگہوں پہ آ گئے ہیں اور خیمے بستیاں قائم ہو گئی ہیں, تو جامعہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تینوں گیٹوں کے اوپر افراد موجود ہیں, دفتر محاسب کے اندر موجود ہیں لوگ, آپ دل کھول کے وہاں پر پیسہ دیجئے. اللہ رب العالمین کا احسان یہ ہے,
الصدقۃ ترد البلا، آپ کا جو خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ مصیبتوں کو ٹالے گا، وتطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو لہذا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا یہ انتظام ہے، اور آپ کو وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ ہمارے علماء اکرام، ہمارے اساتذہ اکرام خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے، کیچڑ میں مبتلا ہوئے ہوئے، اور نہ رات دیکھتے نہ دن دیکھتے، ہمارے علماء اکرام جا کے اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس موضوع کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جیسے ماضی میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ رب العالمین سب کو امن اور سکون عطا فرمائے، اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں۔ اللہ رب العالمین پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس کو استحکام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین پاکستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو خاسر و ناکام فرما دے، اور ایسی عزت والے شہری ہم بن جائیں کہ جس کی عزت مثالی عزت